Ladies and gentlemen, Excellencies, as the host and chair, I hereby declare the 17th extraordinary session of the OIC Council of Ministers on humanitarian situation in Afghanistan open. افغانستان کو انسانی المیہ سے بچانے کا مشن 41 برس بعد پاکستان میں بڑی بیٹھک مسلم لیڈرشپ نے افغان عوام کی مدد کے لیے سر جوڑ لیے اسلام آباد میں OIC وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس افغانستان، ایران، کویت، سعودی عرب، ترکی، بحرین، قطر، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک کے وفود کی شرکت۔ OIC کا افغانستان کے لیے انسانی ٹرسٹ فنڈ قائم کرنے پر اتفاق، غذائی پروگرام بھی تشکیل دیا جائے گا، مالیاتی اور بینکنگ چینل بھی کھولے جائیں گے، خصوصی نمائندے کے تقرر اور اقوام متحدہ کے ساتھ مربوط میکانزم تشکیل دینے کا بھی فیصلہ، 4 کروڑ عوام توجہ کا محور، مشکلات کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی، اسکولوں اور اسپتالوں کے لیے مالی امداد پابندیوں سے متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام آباد میں وزرائے خارجہ غیر معمولی اجلاس کا اعلانیہ جاری، شاہ محمود قریشی اور OIC سیکرٹری جنرل کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ 75% of the budget supported by foreign aid. After 15th August, if the foreign aid dries up, the foreign reserves get frozen, banking system freezes, any country is going to collapse, let alone Afghanistan, which has suffered for the past 40 years. If the world does not act, this will be the biggest man-made crisis which is unfolding in front of us. It is very important that action is taken immediately. افغانستان کی مدد کے لیے فوری ایکشن ناگزیر، جنگ زدہ ملک کے 75% بجٹ کا انحصار غیر ملکی امداد پر رہا ہے، ساتھ کھڑے ہونے میں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی، جلد اقدامات نہ کیے گئے تو انتشار پھیلے گا، افراتفری سے دہشت گردی کے دوبارہ جنم لینے کا بھی خدشہ ہے، عالمی برادری صورتحال کا ادراک کرے، وزیر اعظم کا OIC وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب، مسئلہ کشمیر اور فلسطین اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر بھی زور۔ The people of Palestine and Kashmir look to us. They want to see a unified response from us about their human rights, about their democratic rights, rights which United Nations Security Council resolutions have given them and unfortunately not implemented. We should on every forum raise our voices and a unified stance. افغانستان پورا ملک، حکومت بھی مضبوط، سفارت خانے کھل چکے، خواتین بااختیار اور آزاد ہیں، عالمی برادری طالبان کو تسلیم کرے، افغان عبوری وزیر خارجہ امیر متقی کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ سعودی عرب کا افغان عوام کے لیے 1 ارب ریال امداد کا اعلان، افغانستان میں معاشی بحران سے صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے، معاملے کو انسانی بنیادوں پر دیکھنا ہوگا، عالمی ادارے مدد کے لیے آگے بڑھیں، پاکستان نے کم ترین وقت میں اجلاس کا انعقاد ممکن بنایا، سعودی وزیر خارجہ کا خراج تحسین۔ اسلام آباد میں OIC اجلاس، افغان بحران کے حل کا اعادہ، خطے میں امن کے لیے افغانستان میں استحکام ناگزیر ہے، صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں، ترک وزیر خارجہ کا انسانی المیہ سے بچنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور۔ وزیر اعظم سے OIC کے سیکرٹری جنرل اور سعودی وزیر خارجہ کی الگ الگ ملاقات، خطے کی صورتحال اور 2 طرفہ تعلقات پر بات چیت، عمران خان سے ایران، ترکی اور ملائیشیا کے وزرائے خارجہ کی بھی ملاقاتیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سعودی وزیر خارجہ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال،
سپہ سالار کا OIC اجلاس میں شرکت پر سعودی قیادت سے اظہار تشکر۔ پاکستان افغانستان کو انسانی بحران سے بچانے کے لیے کوشاں، دنیا کی کوئی معیشت اس طرح کا معاشی بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، پڑوسی ملک کے منجمد اثاثے بحال کیے جائیں، فواد چودھری کا مطالبہ۔ 41 سال بعد پاکستان میں OIC اجلاس بڑا اعزاز ہے، فاروق حبیب کی میڈیا ٹاک۔ جہاں پر کوئی معیشت کا نظام نہ ہو، جہاں پر کوئی سسٹم ڈیولپ نہ ہوا ہو، ہر چیز کریپس ہوئی ہو، وہاں پر جو 4 کروڑ کی آبادی ہے، اس آبادی کو آپ جو کھلے آسمان کے تلے ان کو بے یار و مددگار مشکلات کے اندر مرنے کے لیے چھوڑ نہیں سکتے۔ 41 سال بعد غیر معمولی اجلاس ہو رہا ہے جو اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم OIC ہے۔ یہ پاکستان کی ایک پرو ایکٹیو، متحرک اور کامیاب خارجہ پالیسی کا مظہر ہے۔ یہاں سے دنیا کو ایک میسج جائے گا کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ پائیدار امن اور ایک مستحکم افغانستان کے لیے اپنی جو کوششیں ہیں اس کو ہمیشہ جو ہے وہ جاری رکھے گا۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ، ووٹوں کی گنتی اور نتائج کا سلسلہ جاری۔ 17 اضلاع میں 2382 نیبرہڈ اور ولیج کونسل نشستوں پر ہزاروں امیدوار آمنے سامنے۔ PTI، ANP اور JUI میں کانٹے کے مقابلے، دنیا نیوز کی سب سے پہلے نتائج عوام تک پہنچانے کی روایت برقرار۔ دنیا نیوز نے اپنی روایت کو برقرار رکھا اور سب سے پہلے سب سے تیز آپ تک نتائج پہنچائے۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ آپ سے شیئر کریں۔ ANP کے تیمور خٹک 154 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ JUI کے مولانا عبدالرؤف 132 ووٹ لے کر پیچھے ہیں۔ در آدم خیل میں شبلی فراز پر نامعلوم افراد کا حملہ، پتھراؤ سے گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے، ڈرائیور اور محافظ زخمی، وفاقی وزیر محفوظ رہے۔ وزیر داخلہ نے رپورٹ طلب کر لی، وفاقی وزراء اور سیاسی رہنماؤں کی جانب سے واقعے کی مذمت۔ خیبر پختونخوا میں پولنگ کے دوران لڑائی مار کٹائی، تحصیل کرک میں پولنگ سٹیشن پر جھگڑا، فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق، 4 زخمی، بیلٹ پیپرز جلا دیے گئے۔ پشاور میں مختلف مقامات پر ہاتھا پائی اور ہنگامہ آرائی، جمرود میں 2 امیدوار لڑ پڑے، گولیاں بھی چل گئیں۔ بنوں کی تحصیل بکاخیل میں عملے کو اغوا کر کے سامان چھین لیا گیا۔ امن و امان کی خراب صورتحال کے باعث پولنگ ملتوی، تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم، ووٹنگ کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا اعلامیہ۔ خیبر پختونخوا میں 2032 بلدیاتی امیدوار بلا مقابلہ منتخب، 217 جنرل اور 876 خواتین سیٹیں شامل، 285 کسان نمائندے بھی کامیاب، 500 یوتھ اور 154 اقلیتی امیدوار بھی پولنگ کے بغیر جیت گئے۔ نوشہرہ میں بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ کے دوران دلچسپ صورتحال، پرویز خٹک نے بلے اور تیر پر ایک ساتھ مہر لگا دی، غلطی تسلیم کرنے پر نیا بیلٹ پیپر جاری، چیئرمین تحصیل کونسل کے لیے وزیر دفاع کا بھتیجا اور بیٹا امیدوار۔ خیبر پختونخوا لوکل باڈیز الیکشن میں دن بھر توڑ پھوڑ ہوتی رہی، PTI کے ملوث ہونے کی خبریں آتی رہیں، دھاندلی پر الیکشن کمیشن کی جانب سے ایکشن کے منتظر ہیں، PP چیئرمین بلاول بھٹو کا ٹویٹ۔ وزیر اعظم کی کرسی پر برجمان ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ ہر موقع ایسا تلاش کرتا ہے کہ جس وقت ملک کے اندر کوئی ایسا امپورٹنٹ مائل سٹون اچیو ہونے جا رہا ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آج بھی کنٹینر کے اوپر کھڑے ہیں۔ نامعلوم ادارے کو انٹرویو دے کر اپوزیشن کو انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک صحیح شخص جو عقل سمجھ بوجھ رکھتا ہو یہ وہ نہیں کر سکتا، جس کے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے جوتے کے تسمے اپنے نہیں ہیں، جو وہ کھاتا ہے وہ اپنے پیسوں سے نہیں کھاتا، وہ دوسروں کو کرپشن کے اوپر لیکچر دیتا ہے۔ نامعلوم ادارے کو انٹرویو میں اپوزیشن پر تنقید قابل مذمت، مسلط وزیر اعظم آج بھی خود کو کنٹینر پر کھڑا سمجھتے ہیں، ان کے حسد اور سیاسی انتقام کی آگ بجھ ہی نہیں رہی، بار بار دہرانے سے الزامات سچ ثابت نہیں ہو جاتے۔ مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس۔
सियासत में कोई चीज हरफे आखिर नहीं होती। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। चौधरी परवेज इलाही की सरगोदा से काफ लीग में शमूलियत इख्तियार करने वाली सियासी शख्सियात से बातचीत। पीएसपी सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ सराफा एहतजाज। कराची में मुजाहरा। पीपल्स पार्टी जमहूरी दहशतगर्द। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पर पहली बार डाका नहीं पड़ा। 2013 में भी ऐसा ही हुआ था। अब भी ना रोका गया तो हम मजलूमों के साथ खड़े होंगे। मुस्तफा कमाल का खिताब। जमात इस्लामी का कराची बचाओ मार्च। सिंध के नए बल्दियाती कानून और शहरी इदारों पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज। कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। पीपल्स पार्टी, पीटीआई और नून लीग स्टेटस को की सहूलतकार हैं। 31 दिसंबर को सिंध असम्बली के बाहर धरना देंगे। सिराजुल हक की गरज बरस। कराची धमाके में जाँ बहक एमएनए आलमगीर खान के वालिद और ड्राइवर को सबुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। आवाम पर फिर बिजली गिराने की तैयारियां। फी यूनिट कीमत में 4 रुपये 33 पैसे इजाफे का इम्कान। सीपीपीए ने फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में निर्ख बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। नेपरा में समाअत 29 दिसंबर को शेड्यूल। बरवक्त इक़दामात के मुस्बत नताइज। कोरोना की शिद्दत में नुमाया कमी। मुस्बत केसेस की शरह 8.6% तक गिर गई। 24 घंटे के दौरान 2 अमवात, 259 नए मरीज रजिस्टर। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन। एक ही रोज 264 अफराद दम तोड़ गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 4,77,000 से भी तजावुज। 24 घंटे के दौरान 7,000 नए मरीज भी सामने आ गए। पूरी दुनिया पर कोरोना के वार। हलाकतों की तादाद 53,66,000 से भी ज्यादा। 24 घंटे के दौरान रूस में 1,076, पोलैंड में 543 और अमेरिका में 487 जानें चली गई। फिलिपाइन में समंदरी तूफान की तबाहकारियां जारी। हलाकतों की तादाद 160 तक पहुंच गई। सैकड़ों घरों को भी नुकसान। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में दिलचस्प मुकाबले जारी। ढाका में पाकिस्तान ने मेजबान बांग्लादेश को 6-2 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली।